السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، سورۃ الزلزال، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الزلزال مدنی صورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، 2 جملے پچھلی جو صورت ہم نے مطالعہ کی تھی، سورۃ البینہ، اس کے بارے میں بینہ یہ واضح رہنمائی اللہ رب العزت کی جو کائنات میں مینجمنٹ ہے، اس تمام سسٹم کی تشکیل کی رہنمائی اللہ نے دی، فکری طور پہ بھی دی تاکہ قلب اور دماغ اس کے تابع ہو جائے، اور عملی طور پہ بھی دی تاکہ سماج کی تشکیل اس کے مطابق ہو۔ یہ ہے بینہ، واضح، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، وہ کافر ہو گئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر جتنی پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحائف نازل ہوئے ہیں، ان پر بھی ایمان کا اگر دعویٰ تھا تو محض بیانیہ تھا، عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، کلام مقدس قرآن مجید آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی بنیاد پر 2 گروہ پیدا ہو گئے، ایک جہنمی اور ایک جنتی۔ اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانی اعمال کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو نمایاں کرتے ہیں۔ ہم زمین میں رہتے ہیں اور زمین پہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے نتائج واضح ہوتے ہیں۔ نتائج سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز محنت ہے، کوشش، جد و جہد۔ وہ مثبت ہو تو مثبت نتائج آ جائیں گے، منفی ہو تو منفی نتائج آ جائیں گے۔ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ محض ارادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، نہ ہی کائنات کا جو نظام ہے محض بخت و اتفاق سے چل رہا ہے، نہیں، ایک سسٹم کی مینجمنٹ، اس کی ترتیب و تشکیل سے چل رہا ہے۔ یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، اس زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین اپنی توانائیاں بکھیرتی ہے، اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر بھیج دیتی ہے، وہ باہر نکالتی ہے۔ اور پھر جب بڑا زلزلہ کو آئے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، تو اس وقت بھی زمین سب کچھ باہر نکال دے گی۔
میرے عزیزو، یہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت تعارف فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالے زمین زلزالها اپنے وہ بھنچال کے ساتھ، زلزلے کے ساتھ، یعنی زمین کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے، توانائیاں بکھیرتے بکھیرتے، اور زمین ہلتی ہے، اور جب ہلتی ہے تو اس کے اندر اور جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، زمین باہر نکالتی ہے، أَثْقَالَهَا، اپنے اندر سے جو بوجھ ہے، جو چیزیں ان کو باہر نکال دیتی ہے۔ اگر بڑا زلزلہ ہوگا، قیامت ہوگی، تو اس وقت تو سب کچھ باہر نکل آئے گا، اور ابھی بھی اگر زلزلہ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں تحقیق یہی کہتی ہے کہ زمین سے چیزیں باہر نکلتی ہیں، ارتقاء ہوتا ہے زمین میں، چنانچہ زمین جب ہلتی ہے تو اس سے زمین سے چیزیں اللہ کہتے ہیں باہر نکلتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہتا ہے انسان اس کو کیا ہو گیا ہے۔ انسان نے تو وہ چیزیں پہلے دیکھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کیجئے اس زمین کی ہسٹری پر، تو زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ انسان آہستہ آہستہ اس کو تلاش کر رہا ہے، اسی کو تو سائنس کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، اب اس کی تلاش کرو، تلاش کر رہا ہے انسان، اور جب زلزلہ آتا ہے تو زمین سے اللہ کے اور خزانے باہر آتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے سامراجی جو ممالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، اور وہاں جا کے حملہ شروع کر دیتے ہیں، قبضہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو رجت پسندانہ مزاج کا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے، یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، تو وہ قسمت کے چکر میں رہتا ہے، اور جو دوسرے سائنسدان ہیں وہ سارا لوٹ لاٹ مال کر کے لوٹ مار کریں گے اور اپنے پاس لے جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن کہہ ڈالے گی اخبارہا، اپنی باتیں، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساری باتیں وہ کہہ ڈالے گی اور باہر آ جائیں گی، خبریں دے گی وہ کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا۔ خبر یہی ہے نا کہ وہ زمین سے جب نکلتا ہے خزانے، معدنیات اور باقی چیزیں، تو وہ بتاتی ہیں، زمین بولتی ہے باقاعدہ۔ سائنسدان جب زمین پہ تحقیق کرتے ہیں تو زمین بولتی ہے، یہاں گیس ہے، یہاں پانی ہے، یہاں تیل ہے، یہاں معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو پھر ہی وہاں سے نکالتے ہیں نا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ، کہ بے شک تیرے رب نے أَوْحَى لَهَا، اس کو حکم بھیجا ہے، یہ زمین کو حکم ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں کو واضح کرے، باہر نکالے۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس اشتاتا، لوگ وہ جمع ہوں گے، اشتاتا، مختلف گروہوں میں، جب وہ بڑا زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑی قیامت آئے گی، اور یہ زمین ہر چیز باہر نکال دے گی، جو کچھ بھی ہے، مردے بھی قبروں سے نکل آئیں گے، ہر انسان جہاں جہاں ہے، اگر کسی نے جلایا ہوا ہے اس کو، اس کی راکھ ہے، اور راکھ بھی اپنے وہ جو اعضاء رکھتی تھی وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، آ جائیں گے، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن جب بڑا زلزلہ آئے گا تو لوگ مختلف گروہوں میں، ٹولیوں میں، اپنی جماعتوں میں جمع ہو جائیں گے۔ احادیث میں بھی آتا ہے، یہ قرآن پاک میں پیچھے بھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ہر شخص اپنے بزرگوں اور امام اور لیڈر کے ساتھ ہوگا،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو جس کو پسند کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوگا. جو بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کے ساتھ ہوں گے، جو نبیوں کی پوجا کرتے تھے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سورج کے ساتھ ہوں گے، جو سامراجی حکمرانوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو اعلی کار ایجنٹوں کی پوجا کرتے ہیں اور دنیا میں ان کے ساتھ دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے یہ جو تمہارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے اللہ کے علاوہ اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ مجھے معبود مان لو اور میری والدہ کو؟ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میری جرت ہے یہ؟ اس وقت آمنے سامنے ان لوگوں کی تردید ہو جائے گی کہ جو آج عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں. یہ زمین اس وقت ایک پلیٹ فارم بن جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی، سب جمع ہوں گے اور سب کو اعمال دکھائے جائیں گے اور وہاں پر پھر دو جماعتیں ہو جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ایک ذرہ بھر بھلائی کی وہ اس کو ضرور دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر بھی کوئی برائی کی وہ بھی اس کو دور دیکھ لے گا. میرے عزیزو، یہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور وہ اس کو دکھلایا جائے گا وہاں پر. ایک معمولی سے معمولی ذرے سے ذرہ ضرور بر ضرور دیکھ لے گا وہ. اللہ رب العزت پھر فیصلہ فرمائیں گے. یہ ہے یوم الدین، جزا و سزا کا دن ہے. یہ میرے عزیزو وہ زلزلہ ہے، زمین کا زلزلہ جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اور قیامت جب برپا ہوگی تو پھر زمین میں کچھ نہیں ہوگا، پھر زمین چٹیل میدان بن جائے گی اور یوم الدین قائم ہوگا. اور اس سے پہلے اگر زلزلے آتے ہیں تو زمین اپنے اندر جو بھی کچھ موجود ہے وہ انسانوں کو بتلا رہی ہے اور انسان اس میں تحقیق اور جستجو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں، یہ زمین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پیچھے مختلف دروس میں گزر چکا ہے. اس بڑی نعمت سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تابع ہو کر اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.